دنیا کے اندر کچھ چیزیں بڑی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر وقت اگر کبھی بیت بھی جائے تو پھیکا گزرتا ہے۔ ان میں بڑی اہم چیز محبت ہے۔ ایک گھر کے اندر دولت بھی ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، سارا کچھ ہو، پر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو گھر کا نظام ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو نا، بس جی آپ میری بات پہ توجہ کریں، اور میری خواہش ہے آپ موبائلوں کی بجائے مجھے دیکھیں۔ اس کو آپ میری خود پسندی نہ سمجھ لیجئے گا، لیکن یہ کہ دو ایک ساتھی چار ساتھی بنا لیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو تھوڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، آپ توجہ کریں۔ کسی آفس میں، کسی جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہوں، کسی بھی ادارے میں، تو ادارے کے صدر نشین کے ساتھ، اس ادارے کے بڑے کے ساتھ اگر آپ کی کسی وجہ سے محبت نہ ہو، تلخی ہو، تو دفتر جانا، کام کرنا بوجھ بن جاتا ہے۔ محبت کے بغیر آپ ڈیوٹی نہیں کر پاتے، کیسے یار وقت گزاریں، عجیب سی تلخی ہے۔ آپ ٹیچر کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے استاد صاحب، اور کوئی ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اب وہ ایک پوزیشن ضد والی ہے، تو دونوں انسان ہی ہیں۔ محبت نہ رہے تو وہ تعلیم و تعلم کا کوئی معاملہ مزیدار نہیں رہتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محبت اتنا ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ اس کے بغیر نا، میں نے کہا اگر وقت گزر بھی جائے تو پھیکا پھیکا گزرتا ہے، تکلیف دہ گزرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ وقت ٹھیک نہیں گزرتا، اور ایک آپ کا اپنا وقت بھی۔ یعنی ایک میری طرح کے امام صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں اوہو ابھی عصر پڑھائی تھی، مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا، پڑھا اس نے بھی دی نماز، لیکن تھوڑا طبیعت مزہ نہیں آیا۔ اور ایک وہ تھا جس نے کہا بڑا شکر نہیں رب کا، کوئی کس وقت آ رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے، میں نے کنجیاں لی ہیں تو وقت پہ جا کے رب کے گھر کا دروازہ تو کھولتا ہوں نا۔ ایک وہ نعت خواں تھا جس نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا کہ میں کلاس کے علی پور چٹھا گجرانوالہ آؤں گا تو میں آپ سے 25,000 لوں گا، معاذ اللہ طے ہوگی بات۔ پھر اس کو آپ نے کہا 4 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو بگڑ جاتے ہیں سڑک پہ، کہتے ہیں وہ تو وہاں کی بات ہوئی تھی، 5 اور لوں گا۔ دے دیا آپ نے، لے لیا اس نے، آ گیا وہ، لیکن وہ تلخی آ گئی ماحول میں، مزہ نہیں آیا، سرور اسے بھی نہیں آیا، پیسے لے کے بھی اسے نہیں آیا۔ ایک وہ تھا کہ وہ آیا تھا وہاں، تو آپ نے کہا بھائی میاں کوئی 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ اس نے کہا جناب چلیں گے، جہاں جہاں یہ گاڑی چلے گی قیامت میں ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ اس کو لطف آتا ہے۔ آپ کسی کام کو بھی نا، ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ کام کر بھی لیا تو پھر بھی تھکے تھکے سے پریشان کرو، تو ذرا مزہ لے کے کرو۔ آپ کا اپنا کام آپ کا شوق بن جائے تو آپ کو۔ میرے ایک دوست نے ایک دن مجھے کہا کہ یار چل ذرا مری چلے گھومنے کو، ایک ہفتہ، کالج کے ایک دوست تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، مصروف ہوں۔ کہنے لگے یار میں تو بڑے دنوں کا بور ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا میرا کام مجھے بور ہونے ہی نہیں دیتا، میں جب ہوں گا تو تجھے بتاؤں گا۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بالخصوص نوجوان دوستوں کو کہ جب آپ کسی چیز کو تازے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے تازے ہو جاتے ہیں، یہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ سارا دین محبت والا ہے، سارا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جب لوگ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے مومن ہوتے ہیں تو رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پھر تو آ کے پوچھتے ہیں نا صحابہ حضور سے کہ بڑا دل کرتا ہے اس سے ملنے کو جس کے لیے ہم سجدے کرتے رہے۔ اور حضور نے حدیث میں فرمایا بھی، فرمایا جو، ادھر دیکھیے میری طرف، کریم فرماتے ہیں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ محبت، اللہ کی محبت جوش مارے، طبیعت میں ذوق آئے، یہ سارا بندن جب دیکھیں نا، اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارا کچھ۔ رب چاہے تو سب کے دل موڑ دے دین کی طرف، چاہے تو موڑ دے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نا تمہیں ایک محبوب دیے ہیں بنا کے، سجا کے، سوار کے، میں نے شانوں والے محبوب دیے ہیں، تم میرے محبوب کی شانیں دیکھو، عظمتیں دیکھو، فضل و کمال دیکھو، جود و نوال دیکھو، حسن و جمال دیکھو، یہ دیکھتے جاؤ اور محبت کرتے جاؤ میرے نبی سے اور کلمہ پڑھتے جاؤ۔ محبت کے ساتھ ڈھالا گیا۔ بیٹا باتیں نہ کرو یار، ادھر دیکھو،
آپ جب پیار کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چیزیں بوجھ نہیں بن رہی. اور مسلمان جس چیز میں سب سے مضبوط، جس گرہ میں بند جاتا ہے، وہ گرہ بھی محبت ہی ہے. وہ گرہ بھی. ایک بیٹی وہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے نا اس کی اماں اسے کہتی ہے پتر تو دیر سے اٹھتی ہے سویرے تو ساس تیری باتیں کرے گی، جلدی اٹھا کر. وہ کہتی ہے اماں جی ٹھیک ہے کوشش کروں گی. سویرے پھر دیر سے اٹھتی ہے تو اماں کہتی ہے میں نے 20 آوازیں دی، کہتی میں نے سنی کوئی نہیں. اماں کہتی میں تیرے سرانے کھڑی تھی تو نے کیسے نہیں سنی؟ وہ کہتی ہے اچھا اماں اٹھ جاؤں گی نا جب سسرال تو دیکھی جائے گی، ابھی تو سونے دینا مجھے. یہ رویہ آج ہے اس کا، یہ رویہ آج ہے. پھر اس بیٹی کی شادی ہوئی، پھر رب نے اسے ایک بیٹا دیا. پوری طرح سی نہیں کرتا تو اٹھ کے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے. پہلے گھنٹہ لیتی تھی وہاں سے اٹھ کے واش روم جانے میں، منہ دھونے میں، اب پتہ نہیں 1.5 منٹ میں کیسے فیڈر میں دودھ ڈال کے لے آئی ہے. اس سے پوچھو اب تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی پتہ کوئی نہیں، بیٹے کا پیار سونے ہی نہیں دیتا. یہ جوان لڑکا نوجوان یہ ہر عید پہ لڑائی کرتا ابا جی سے، میں نے نہیں لینا 5000 کا بھی کوئی سوٹ آتا ہے، اب میں نے نہیں لینے اتنے پیسے، مجھے تو تگڑے چاہیے. پھر حالات بدلے، اس کی اپنی اولاد ہوئی. پھر بیوی کو کہتا ہے عید والے دن کہ تو بچوں کے کپڑے بنا لے میرے نہیں ہیں. تو اسے کہے کل تو یوں کہہ رہا تھا. تو کہتا تمہیں پتہ نہیں نا سینے میں اولاد کی محبت جوش کتنا مار رہی ہے. میری بات کو آپ سمجھ لیں، جب پیار ہو جاتا ہے نا، پیار. لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ جو بات بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کا لعاب دہن چہرے پہ مل لیتے تھے، کلی کا پانی وجود پہ مل لیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا بندہ دور دور ہو نا کنارے پہ تو اسے کیا پتہ چلے پانی کی گہرائی کتنی ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، خود محبت کر. کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا، تو پہلے پیار کرنا. میرا رب کہتا ہے محبوب آپ ان سے کہیں، ایک کو ذرا کم کریں گی اس کی. اللہ فرماتا ہے ان سے کہیں کل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا فاتبعونی، تو محبوب آپ کی پیروی کریں، آپ کی غلامی کریں، آپ کے نقش قدم چلیں. یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. ہمارے صوفیاء نے نا ساری زندگی اسباق کی محبت کے پڑھائے. انہوں نے پیار کی بولی بولی، وہ جہاں چہکے، جہاں رکے، جہاں بیٹھے، انہوں نے یہی کہا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. انہوں نے سمجھایا اس بات کو کہ جب پیار ہو جائے گا نا تو مسئلے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جب محبت ہو جائے گی تو رنگ خود بخود بدل جائے گا. جب پیار ہو جائے گا نا، بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی. ہم جب دنیا میں نکلتے ہیں تو لوگ تذکرے چھیڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں عنوان پہ بات ہی نہیں ہوئی، شان مصطفیٰ پہ ہی ہوتی رہی، عظمت مصطفیٰ پہ ہی ہوتی رہی، آپ فلاں فضائل خصائل شمائل بیان کرتے رہے. تو میں نے کہا ہمارے بزرگ مسئلہ سمجھ گئے تھے نا کہ انہیں حضور کی شانیں بتاؤ تاکہ اتنا پیار کریں مدینے والے سے، اتنا پیار کریں کہ آگے پیچھے ہو ہی نہ سکے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھائے تو ساتھ اس کا مزہ بھی آئے. یعنی کئی دفعہ سبزی پک جائے نا گھر میں، بچوں کی پسند نہ ہو تو اماں پکا کے روٹی سامنے رکھتی ہے تو وہ دیکھ کے پلیٹ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں، مجھے کوئی، میں نے نہیں کھانی. حالانکہ بھوک لگی ہے لیکن کھانا پسند کا خاموش احتجاج کر رہا ہے، میں نے نہیں کھانا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اماں نے نا ابھی پوچھا ہی ہے اس نے آ کے کہ کیا پکا ہے، تو اماں نے اس کو بتایا تیری پسند کی سبزی پک رہی ہے، تو 3 دفعہ پوچھ گیا کب پکے گی.